بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے تجویز کردہ SLO کے تحت اردو کلاس دہم کے نئے پیپر پیٹرن کو ان کے ماڈل پیپر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس پیپر پیٹرن کے بارے میں یا کسی اور حوالے سے کوئی سوال آتا ہے، آپ نیچے کمنٹ میں اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، فیڈرل بورڈ نے حصہ اول جو کہ MCQs یا معروضی پہ مشتمل ہے، اس کا جو روایتی طریقہ کار تھا وہ تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ اسباق، نظم و غزلوں اور گرامر میں سے مکس جو ہے وہ MCQs آیا کرتے تھے اور آپ ان کو سولو کیا کرتے تھے، لیکن اب اس طرح سے نہیں ہے۔ اب پہلا سوال جو کہ MCQs کا ہے، 15 نمبر کا ہے، وہ تمام کا تمام مختلف قسم کی گرامر پہ مشتمل ہوگا، چاہے وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہوں یا ان کے اجزاء وغیرہ ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، جیسے تشبیہ ہے، جیسے استعارہ ہے، ان کی ڈیفینیشن ہے، ان کے اجزاء ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے متعلق کوئی شعر دے کر یا کوئی ایسا جملہ دے کر پوچھا جائے، 20 میں ان کے اجزاء جو ہے واضح کرے۔ اس طرح مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، تخلص، اس کے علاوہ جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، ترکیب نحوی، کچھ بھی مطلب یہ تمام کے تمام جو ہیں اب کے بار MCQs میں آئیں گے۔ اسباق اور نظموں میں سے ایسا کچھ نہیں آئے گا۔ اب جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 1 میں پہلا جز جو دیا گیا ہے کہ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ٹیچر آپ کو کلاس میں کوئی بھی نظم پڑھاتے ہیں تو اس کی حیت کے بارے میں لازم بات کی جاتی ہے، تو جس کے 6 مصرے ہوتے ہیں وہ مسدس کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا دیکھیے کہ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں واقعہ کربلا کو موضوع سخن بنایا گیا ہو، تو آٹومیٹیکلی جیسا کہ آپ اگر پڑھیں گے نظم وغیرہ دیکھیں گے جس میں واقعہ کربلا کا ذکر ہو، تو اسے آپ کے ٹیچر سب سے پہلے یہی بتائیں گے کہ بھئی اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح۔ بات تیسرا بھی دیکھ لیجیے احتیاطاً کہ کس صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے۔ سخن شاعری کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ تمام شاعری کی جو اقسام ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ تو غزل ہے جس کا ہر شعر جو ہے وہ الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ چلتے جائیں، آ جائیے وہاں پہ بھی جتنے بھی 15 تک MCQs ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ سمجھ لیجئے علامت، یہ تمام کے تمام گرامر میں سے ہیں۔ نمبر 10 دیکھیے کہ مندرجہ ذیل میں جملہ معترضہ کی نشاندہی کریں۔ تو اس میں جو پہلا مطلب جملہ ہے، جز ہے، علامہ اقبال، آگے بریکٹ میں لکھو شاعر مشرق کا مزار لاہور میں ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے یہ تمام کے تمام گرامر سے ریلیٹڈ MCQs ہی آئیں گے جو کہ 15 نمبر کے آپ کے پیپر میں شامل ہوں گے۔ اب آتے ہیں حصہ دوئم کی طرف۔ حصہ دوئم میں سوال نمبر جو 2 ہے وہ پہلے مختلف قسم کے 4 اجزاء پہ مشتمل ہوتا تھا، جس میں حصہ نثر، نظم، غزل اور قواعد یعنی گرامر کا حصہ ہوتا تھا، اور ہر ایک میں سے ہم نے چوائس کے ساتھ سوالات کرنے ہوتے تھے۔ لیکن اب یہاں پہ اس روایتی طریقہ کار کو بدل دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیا گیا کہ جو حصہ نثر کا ہے یعنی جز الف ہے، اس میں آپ کو ایک عبارت یا پیراگراف دیا جائے گا جس کی جو طوالت لمبائی ہے وہ 100 سے 150 الفاظ پر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس میں آپ کو 9 سوالات جو ہیں وہ بنا کے دیے جائیں گے، اور ان 9 میں سے آپ نے 7 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ سارے کے سارے سوالات کے جوابات اس پیراگراف میں موجود نہیں ہوں گے۔ کچھ الفاظ، کچھ جملے آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گے اس پیراگراف کو سمجھنے میں، اور پھر آپ نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں گے اور اس کو لفظ بلفظ وہاں پہ دہرا دیں گے۔ کچھ ایسا ہو بھی جائے، اگر لفظ بلفظ وہاں پہ لکھ بھی دیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کو پورے نمبر اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ وہ اصل میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بات کریں کہ آپ اس پیراگراف کو کس طرح سے سمجھیں ہیں اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں کس طرح سے ان سوالات کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے یہ سوالات دیے گئے ہیں، پہلا ہی سوال یہاں پہ دیا گیا کہ اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ مرکزی خیال جو ہے وہ پورے پیراگراف سے تو آپ نے خود نکالنا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ 9 سوالات ہیں اور 9 میں سے آپ نے 7 سوالات کے جوابات جو ہیں وہاں پہ لکھنے ہیں۔ جی آگے آ جائیں جز بے۔
جو کہ جو ہے یہاں پہ شاعری پہ مشتمل ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا رد و بدل کیا گیا ہے، اور وہ رد و بدل یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس حصہ میں دیے گئے غزلیہ اشعار یا نظمیہ بند، یعنی نظم اور غزل دونوں جو ہے وہ اسی بے جز میں شامل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس میں سے آپ کو 6 سوالات بنا کر دیے جائیں گے، جن میں سے 5 کے آپ نے جوابات دینے ہوں گے۔ اب پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ یہ لکھا درج اشعار کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات میں 5 کے جواب تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ پہلا شعر دیکھیں کہ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2 4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ پھر دوسرا شعر ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جب یہاں بھید کھلا تیرا۔ اب یہ دونوں شعر غزل کے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اب یہ نظم میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلا شعر ہے، یا پھر اس سے آگے جو 5واں شعر ہے وہ دیکھیے کہ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقا کا پیشوا تہذیب کا پروردگار۔ اب یہ بھی نظم میں سے، کسان نظم میں سے آیا ہے۔ تو اب یہ نظم اور غزل کے اشعار کو یہاں پر ایک ہی سوال میں ڈھال دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اس کے سوالات دیے گئے ہیں 5 سوالات، جن میں ہاں تقریباً 6 سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے 5 کے جوابات دینے ہیں۔ تو نظم اور غزل کو مکس کر کے انہوں نے یہاں پہ، تو یہ بھی لازمی سی بات ہے کہ اگر آپ کو اشعار کا مفہوم سمجھ آئے گا، مطلب سمجھ میں آئے گا، اس کی وضاحت کرنا آپ جانیں گے، تبھی آپ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آرام سے یا اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ یہ آگے جز جی میں حصہ قواعد یعنی گرامر پہ مشتمل ہے، اور اس میں کم از کم آپ کو 4 سوالات دیے جائیں گے، اور ان 4 میں سے آپ نے 3 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اب ان کا انداز بھی دیکھ لیجئے، جیسے پہلا سوال ہے یہاں پہ، آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا۔ اس شعر میں استعمال ہونے والی صنعت کی نشاندہی کریں۔ اب اس شعر میں آپ خود بھی اندازہ لگا لیجئے کہ کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے، تو تھوڑا سا غور کریں اگر آپ، تو آغاز اور انجام یہ متضاد ہیں آپس میں، تو یہاں پہ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا۔ اگر آپ صنعت تضاد کی ڈیفینیشن یعنی پہلے لکھیں کہ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ جو آغاز اور انجام ہے یہ آپس میں متضاد ہیں، اور شعر میں ایسے الفاظ کا آنا جو کہ آپس میں متضاد ہوں، یعنی ایک ہی شعر میں یا ایک ہی مصرے میں، تو وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ اس طرح پراپر جواب لکھیں گے تو آپ کو پورے نمبر ملنے کے چانس ہے۔ اس طرح دوسرا، نعت کیسی نظم کو کہتے ہیں، شجاع نے کتاب پڑھی، جملے کی ترکیب نحوی لکھی ہے، مجاز مرسل کے استعمال کی 2 صورتیں تحریر کریں، تو اس میں آپ کو ایک سوال کی چوائس ہے، یعنی 3 سوالات آپ نے سولو کرنے ہیں یہاں پہ۔ جی اب ہم آتے ہیں حصہ سوئم کی طرف۔ حصہ سوئم میں جو تیسرا سوال ہے وہ تشریح کا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا انداز بدلا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ذرا کیا انداز بدلا ہوا ہے کہ انہوں نے سبق اور مصنف کا نام نہیں پوچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے سمپل یہ کہا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ اب یہاں پہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس پوری تشریح میں وہ یہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے، یہ توقع کریں گے کہ 6 سے 8 ایسے پوائنٹس ہوں، الفاظ ہوں، نکات ہوں، جن کو آپ وہاں پہ تفصیل سے بیان کریں، ایکسپلین کریں وضاحت کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سلیس کر دیں، آپ مشکل الفاظ کے معنی آسان کر کے لکھیں اور پتلی گلی سے نکل لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، تو الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی اس میں بہت زیادہ میٹر کریں گے۔ سیکنڈلی، اب دیکھیں پہلا پیراگراف، اب دیکھیں بھئی یہ تو ہماری کتاب میں سے ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے دے دیا؟ تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اب کتاب سے مراد یہ نہیں ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی سمجھ سے مراد ہے کہ آیا آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو وہ پیراگراف انہوں نے دے دیا ہے، آپ تشریح کیجئے، ایکسپلین کیجئے۔ اس طرح دوسرا بھی پیراگراف ہے، تو یہ 2 پیراگراف میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، تو اس میں بھی اس نے 2 جز دیے ہوئے ہیں، یہ نظم میں سے ہیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کرتے ہوئے بھی آپ نے مختلف چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں صنعتیں کون سی استعمال ہوئی ہیں، پھر یہ اس کی حیت وغیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، جتنا آپ اس کو گرامر کے قواعد کے حوالے سے دیکھیں گے، وہ بھی آپ جو ہے وہ تشریح میں لکھیں، وہ اتنا بہتر ہوگی۔ یہی تو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس میں بھی اس نے نظم کا نام نہیں پوچھا ہے، شاعر کا نام نہیں پوچھا ہے، یہ سمپل۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو پہلا بند ہے اس کا جو چوتھا مصرع ہے، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، اب یہ اس نے تشبیہ دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور مثل جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے، حرف تشبیہ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جو ہے جب تشریح کریں گے تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بند ہے اس کی جو حیت ہے وہ مسدس ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جہاں جہاں پہ بھی اس نے
جو صنعتیں استعمال کی ہیں، چاہے وہ صنعت تشبیہ استعمال کی ہے، چاہے صنعت تضاد استعمال کی ہے، چاہے صنعت تفریق استعمال کی ہے، چاہے صنعت استعارہ استعمال کی ہے، یعنی جو صنعتیں بھی اس نے استعمال کی ہیں وہ آپ وہاں پہ بیان کریں گے تشریح میں. وہ یہی پیپر جو چیکر ہے وہ دیکھے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور آپ نے ہر چیز کو کس طرح سے بیان کر کے یہاں پہ لکھا ہے. جی اسی طرح سوال نمبر 5 ہے، اس میں غزل کے اشعار جو ہیں وہ 2 جز کی شکل میں دیے جائیں گے اور ان میں سے 1 جز کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی. اس میں بھی شاعر کا حوالہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ شاعر کا حوالہ ضرور دیجیے گا. اور دوسری وہی بات کہ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے صنعتوں کا لازم خیال رکھنا ہے، اور جو صنعت بھی یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے، اس کو آپ نے ضرور تشریح میں مینشن کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے. سوال نمبر 6 میں درخواست یا کہانی میں سے کوئی ایک چیز آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 7 میں ایز یوزول جو ہے وہ مضامین آئیں گے، جن میں کم از کم 5 اشارے، ہیڈنگز یا نکات وغیرہ وہ آپ کو دے دیں گے، جن کے اندر رہ کر آپ نے اس مضمون کو لکھنا ہے، وہاں پہ بیان کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو فیڈرل بورڈ کے نئے پیپر پیٹرن کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے اس حوالے سے کچھ سوالات وغیرہ ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.